روزہ کے احکام اور مسائل میں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ روزہ کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے۔ روزہ یہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، ورنہ جو اسلام کی زبان ہے، عربی زبان، اس میں روزہ کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ صوم یا سیام، ٹھیک ہے۔ صوم یا سیام کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ رک جانا، رک جانا، اس کو کہتے ہیں صوم، سیام۔ روزہ رکھنا یعنی رک جانا۔ کیا مطلب؟ یہ تو عربی زبان میں ہوا صوم کا معنی۔ شریعت میں اس کا کیا معنی ہے؟ اسلام میں روزہ جب بولا جاتا ہے صوم، تو اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے، ٹھیک ہے، اجر و ثواب کمانے کی نیت سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور ہم بستر ہونے سے رک جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں۔ اس کا نام ہے سیام۔ سمجھ گئے؟ غور سے سنیے، اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے ایسا کرنا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے لیکن اللہ کی عبادت کی نیت اس کی نہیں ہے تو اس کو روزہ کہیں گے؟ نہیں۔ کیا ایسے کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں صبح سے شام تک کھانے پینے سے رک جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت عبادت کی نہیں ہوتی ہے، ان کا کچھ اور مقصد ہوتا ہے۔ جیسے بہت سارے غیر مسلم رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ ان کا مقصد ہوتا ہے صحت مند ہونا، بیماریوں سے بچنا۔ بہت سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا فائدہ ہے۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو پیٹ کو بھوکا رکھنے سے دور ہوتی ہیں یا ان بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو عادت کے طور پر بھی کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، فیشن کلچر کے طور پر بھی روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے پیچھے ان کا ایمان نہیں ہوتا، سب لوگ رکھ رہے ہیں تو چلو ہم بھی رکھ لیتے ہیں، سب لوگ رکھ رہے ہیں تو رکھنا ہی پڑے گا، کیا کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو ایسے لوگوں کا روزہ نہیں ہوتا ہے، ان کا روزہ صحیح نہیں ہوتا، ان کو روزے کا اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت صحیح نہیں ہے۔ ایک مسلمان کیوں روزہ رکھتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، ہے نا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی ایک عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں صوم، روزہ۔ پھر سے دہراتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، ہم بستری سے اور ان تمام چیزوں سے رک جانا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ صبح صادق سے مراد کیا ہے؟ فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے، جو اول وقت ہے، اس وقت سے۔ صبح کی دو قسم ہیں، فجر کی دو قسم ہیں، صبح صادق اور صبح کاذب۔ فجر صادق اور فجر کاذب۔ فجر کاذب جو ہے یا صبح کاذب جو ہے، اس وقت تک کھانا پینا ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن جب صبح صادق ہو جائے، فجر صادق جس کو کہتے ہیں، جب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس وقت اذان ہوتی ہے، پہلے جیسی وقت ہوا تھا اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک۔ غروب آفتاب کا مطلب سورج کے ڈوبنے تک، سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو روک کے رکھنا ان تمام چیزوں سے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ کھانا پینا، ہم بستری کرنا وغیرہ۔ تو یہ ہے روزے کا معنی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے؟ رمضان کا روزہ، دوسرے روزے کی بات نہیں کر رہے ہیں، رمضان کے روزے کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے، فرض ہے یا نفل ہے؟ رمضان کا روزہ فرض ہے، رمضان کا روزہ واجب ہے، یہ سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے رمضان کا روزہ۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو بھی رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزہ رکھے۔ حکم ہے اللہ کا، وجوب کا حکم ہے،
جو بھی رمضان کا مہینہ پائے، جس کو بھی رمضان کا مہینہ ملے، تفصیل بعد میں آئے گی، تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، واجب ہے۔ فرض اور واجب کس کو کہتے ہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ لازم ہے، ضروری ہے، کیا مطلب؟ لازم ضروری۔ فرض یا واجب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا ضروری ہے، کرنے پر اجر اور ثواب ملے گا، اور نہیں کرنے پر گناہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں فرض۔ کرنے پر اجر و ثواب اور نہ کرنے پر گناہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں، واجب کہتے ہیں۔ جس کے نہ کرنے پر گناہ نہ ہو اور کرنے پر اجر و ثواب ہو، اس کو کہتے ہیں سنت۔ جیسے آپ ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتے ہیں، آپ ہر ہفتے پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے ہیں، یہ سنت ہیں، رکھیں گے تو اجر و ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو فرض کا مطلب یہ ہوا، ٹھیک ہے، اور سنت کا مطلب۔ رمضان کا روزہ صرف فرض ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر اس کا درجہ ہے۔ کیا؟ یہ اسلام کا رکن ہے۔ اسلام کا کیا ہے؟ رکن ہے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ پہلے نمبر پر توحید، شہادتین، اللہ کے معبود برحق ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دینا، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن 5 وقت کی نمازیں۔ تیسرا رکن زکوٰۃ۔ تیسرا رکن زکوٰۃ۔ قرآن میں جگہ جگہ صلاح کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ آیا نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ چوتھا رمضان کے روزے، اور 5واں حج بیت اللہ۔ یہ 5 ارکان ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کا روزہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اہم رکن ہے۔ یہ ایک ایسا رکن ہے، رمضان کا روزہ ایک ایسا فرض ہے کہ جس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر جو کہے کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، وہ انکار کرتا ہے رمضان کی فرضیت کا، رمضان کے روزے کی فرضیت اور رکنیت کا، تو وہ شخص کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مانتا تو ہے کہ ہاں یہ اسلام کا ایک رکن ہے، یہ فرض ہے اسلام میں، لیکن ایمان رکھنے کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر روزہ ترک کر دیتا ہے، تو کیا وہ کافر ہے یا مسلمان ہے یا گنہگار ہے؟ مسلمان باقی رہے گا لیکن گنہگار ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جان بوجھ کر رمضان کا روزہ ترک کرنا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ مسلمان ہے لیکن گنہگار ہے۔ اچھا، اس کے بعد روزے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ کیوں فرض کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ برائی سے بچانا، برائی سے بچنا، صحیح ہے۔ اسی کو دوسرے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لعلکم تتقون۔ کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر فرض کیے گئے ہیں رمضان کے روزے، جیسے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کی فرضیت کا مقصد، اس کی حکمت کیا ہے؟ متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو جانا۔ گویا کہ رمضان کا روزہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے، کس چیز کے لیے؟ تقوی حاصل کرنے کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری کے حصول کی ٹریننگ ہے۔ رمضان کا روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں اور اللہ نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی مہارت، اس کا ملکہ پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرنے اور اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانے کی عادت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ملکہ اور مہارت پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے رمضان کا روزہ فرض کیا، سمجھ گئے نا؟ رمضان کے دن میں ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، بیوی سے ملتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے نا، اللہ نے حکم دیا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں۔ اللہ نے منع کیا ہے رمضان کے دن میں یہ سب کرنے سے، اس لیے ہم مان جاتے ہیں۔
تقوی اسی کو کہتے ہیں. تقوی پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کرنا اور جس سے منع کیا اس سے رک جانا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، جہنم سے ہم بچ جائیں گے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے. تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اپنے آپ کو بچانا. انسان اپنے درمیان اور اللہ کے عذاب کے درمیان، اللہ کے غضب کے درمیان ایک دیوار بنا لے، ایک پردہ بنا لے. اس دیوار اور پردے کی وجہ سے وہ اس عذاب سے، غضب سے، جہنم سے بچ جائے. اسی کا نام ہے تقوی. اور یہ کیسے ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کر کے، اور اللہ رسول نے جس سے منع کیا اس سے رک کر. تو جس طرح سے ہم رمضان میں اللہ کا حکم مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اسی طرح سے پورے سال بھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم ماننا چاہیے، اور جس سے بھی اللہ اس کے رسول نے منع کیا اس سے رک جانا چاہیے. پورے سال بھر کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے. اگر رمضان کے بعد پھر سے ہم رمضان سے پہلے والی زندگی پر لوٹ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا. اس لیے رمضان کا اثر پورے سال بھر ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے روزہ کی حکمت. بہت ساری حکمتیں ہیں، جو مین حکمت ہے وہ بیان کی گئی ہے، تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا. اس کے بعد غور سے سنیے گا، بس دو تین دن کی بات ہے. رمضان کا روزہ کس پر فرض ہے اور کس پر فرض نہیں ہے؟ مسلمان پر. بچوں پہ نہیں ہے جی بیمار پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم بڑھتے ہیں تاکہ ہمارا وقت جو ہے بچے. بہت اچھی بات ہے. جی جی ہاں، اب اس کی تفصیل ہم بیان کر رہے ہیں کہ رمضان کا روزہ کن لوگوں پر فرض ہے اور کن لوگوں پر نہیں ہے. نمبر 1، رمضان کا روزہ جس پر فرض ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، وہ ایمان والا ہونا چاہیے. رمضان کا روزہ مومن پر فرض ہے، مسلمان پر فرض ہے، جو ایمان والا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کہا نا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ کس پر فرض ہے؟ مومن پر، مسلمان پر، ایمان والے پر، جو توحید کا اقرار کرتا ہے. کافر کا روزہ صحیح نہیں ہوتا ہے. غیر مسلم اگر روزہ رکھے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوتا، اس کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا، اس کے روزے کا اس کو اجر و ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اگر وہ روزے کا فائدہ، روزے کا اجر و ثواب چاہتا ہے تو اس کو پہلے ایمان لانا ہوگا. ایمان نہیں ہے تو روزہ نماز کچھ بھی فائدہ نہیں. آخرت میں فائدہ نہیں ملے گا. دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ فائدہ مل جائے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تو رمضان کا روزہ کس پر فرض ہے؟ نمبر 1، مسلمان پر، مومن پر. ٹھیک ہے، ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، آگے بڑھتے ہیں. نمبر 2، وہ مسلمان بالغ ہو. کیا ہو؟ بالغ ہو، سن بلوغت کو پہنچا ہوا ہو. بالغ کس کو کہتے ہیں؟ سن بلوغت یعنی کہ وہ بچپن کی حد سے، یعنی وہ بچہ نہ ہو، بالغ ہو چکا ہو، جوان ہو چکا ہو. کیسے معلوم؟ ہاں، بالغ ہونے کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، جیسے کہ احتلام ہونا ہے نا. لڑکی ہے تو اس کو حیض آنا شروع ہو جائے ہے نا، اور داڑھی، مونچھ، بغل کے بال، زیر ناف کے بال ہے نا. تو اس طرح کی کچھ تبدیلیاں آتی ہیں بدن میں، تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ بچہ بالغ ہو گیا. اس کی کوئی عمر متعین نہیں ہے کہ 15 سال، 13 سال، 14 سال، کسی بھی عمر میں جو ہے نا بچہ بالغ ہو سکتا ہے یا بچی بالغ ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ 13، 14 یا 15 سال، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ بچے بھی 7-8 سال کے بچے گھروں میں دیکھے، میرے اپنے جو ہے وہ بچیاں جو ہیں، بچے روزہ رکھ لیتے ہیں. ہاں اس تو کے بارے میں کیا؟ ہاں تو بتا رہے ہیں. تو بچہ پر فرض نہیں ہے، بالغ ہونے پر فرض اور واجب ہے. لیکن اگر کوئی بچہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بے شک، بے شک. بچہ پر گرچہ روزہ فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، لیکن اگر وہ روزہ رکھے تو یہ اچھی بات ہے، اور روزہ رکھنا چاہیے بچہ کو بھی. بچہ اگر اس قابل ہو گیا، اگرچہ بالغ نہیں ہوا ہے لیکن سمجھ والا ہے کہ نہیں، سن تمیز کو پہنچا ہوا ہے. سن تمیز یعنی 7 سال کا بچہ جب ہوتا ہے تو شعور اس کو آ جاتا ہے، عقل آ جاتی ہے نا، تھوڑی بہت. تو اگر کوئی بچہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھنے دینا چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچہ کو
رکھنے کا حکم دے تاکہ اس کی عادت بنے آئندہ کے لیے. اگر بچہ رکھ سکتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ رکھو، اور رکھتا ہے تو منع نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کرام اپنے بچوں سے روزہ رکھواتے تھے. ٹھیک ہے، نہیں رکھے گا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن رکھے گا تو ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا اور بچے کے لیے بھی مستقبل کے لیے بہتر ہے، ٹریننگ اس کو مل جائے گی، ہے نا. بعض لوگ منع کرتے ہیں اپنے بچوں کو، منع نہیں کرنا چاہیے. جس طرح سے نماز 7 سال کا ہو جاتا ہے تو پڑھنا چاہیے نا، اسی طرح سے روزہ اگر رکھ سکتا ہے تو رکھنا چاہیے. ہاں، اس پر زیادہ ہم جبر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور جس طرح سے ہم آخری حد تک بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتے ہیں، اس طرح سے سختی نہیں کی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ روزہ رکھوانا شروع کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، 2 ہو گیا. نمبر 3، مسلمان عاقل ہو اور بالغ ہو اور کیا عاقل ہو. عاقل کا کیا مطلب؟ سمجھدار. عقل ہو اس کے پاس، اس کا دماغ کام کر رہا ہو، اس کے پاس سمجھ بوجھ ہو، شعور ہو. مطلب وہ مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، ہے نا، وہ ہوش و حواس میں ہو، تو اس پر روزہ فرض ہے. اگر کوئی مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کو دل دماغ ہی نہیں ہے، تو اس پر وہ مکلف نہیں ہے شریعت کا، اس پر روزہ فرض نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا، اس کا حساب نہیں لے گا جب تک کہ اس کا دل دماغ واپس نہ آ جائے، جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے. ٹھیک ہے، روزہ ہی نہیں بلکہ نماز، ہر عبادت کا یہی معاملہ ہے. عاقل ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ بالغ ہیں، بڑے ہیں، لیکن عقل نہیں ہے ان کے پاس، تو ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 4، روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان عاقل بالغ اور قادر ہو. کیا مطلب قادر ہو؟ روزہ رکھنے کی قدرت اس کے پاس ہو، روزہ رکھنے کی طاقت اس کے پاس ہو، وہ اتنا صحت مند ہو، تندرست ہو کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہو. قادر کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس روزہ رکھنے کی قدرت اور طاقت نہیں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے. ایسا کون ہے؟ بوڑھا آدمی یا بوڑھی عورت جو اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنی کمزور ہو چکی ہے، ضعیف، اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ روزہ رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. ایسے ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں. تو پھر ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. تو وہ کیا کریں گے روزہ کے بدلے؟ صدقہ خیرات کریں. ہاں، ہر مسکین کو، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. ٹھیک ہے. اگر پورے رمضان میں 30 دن کے روزے ہوتے ہیں تو 30 مسکین کو، ٹھیک ہے، غلہ دے دیں گے یا کھانا کھلا دیں گے. یا 29 دن کے ہوتے ہیں تو 29 مسکین کو. اسی طرح سے کوئی بوڑھا بوڑھی تو نہیں ہے لیکن بیمار ہے، مریض ہے، اور ایسا بیمار ہے، ایسا مریض ہے کہ زندگی بھر وہ بیمار ہی رہے گا، ایسی امید ہے، شفا کی، صحت یابی کی کوئی امید. ایسے بھی بیمار پائے جاتے ہیں کافی بہت. تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. کیا ان پر روزہ فرض نہیں ہے؟ ان کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. ٹھیک ہے نا. وہ صاحب حیثیت نہ ہو، روزہ بھی نہیں رکھتا اور صاحب حیثیت بھی نہیں ہے، وہ کھانا نہیں کھلا سکتا، تو پھر تب مجبوری ہے تو اللہ معاف کرے گا. روزہ رکھ سکتا ہے، نہ فدیہ دے سکتا ہے، نہ کھانا کھلا سکتا ہے، تو اللہ معاف کرے گا. تو اللہ کی رضا کے ساتھ ہے نا، اللہ جس کو جیسے رکھے. ہاں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. یا جب حیثیت ہو جائے تب فدیہ نکال دے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا بیمار، ایسا مریض جو وقتی طور پر بیمار ہے، مریض ہے، بعد میں وہ اچھا ہو جائے گا، ایسے بھی بیمار ہوتے ہیں نا، جی جی. تو کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ فرض تو ہے، جب ٹھیک ہوگا تو تب. ہاں، اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ رکھنے میں اس کو پریشانی ہوگی. تو وہ کیا کریں گے؟ کیا روزہ کے بدلے کھانا کھلائیں گے؟ نہیں، رمضان کے بعد روزہ کی قضا کریں گے، ہے نا. حافظ صاحب قرآن میں ہے نا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو جو رمضان میں مرض کی حالت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، اور وہ بیماری وقتی ہو، عارضی ہو، بعد میں امید ہے کہ شفا صحت یابی ہو جائے گی، تو ان پر بھی روزہ فرض نہیں ہے. وہ چاہیں تو نہ رکھیں، بلکہ رکھنے میں اگر بیماری میں اور اضافہ ہونے کا خدشہ تو نہیں رکھنا چاہیے. وہ کیا کریں گے؟ رمضان کے بعد اس کی قضا کر لیں گے. ٹھیک ہے.
لیکن قرضی ہے، ہاں قرضی ہے۔ قرضی ہے لیکن اگر ایسا بیمار ہے جو دائمی بیمار ہے تو اس کے لیے ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ کیا کریں گے؟ مسکین کو کھانا۔ اس کے لیے بھی روزہ رکھ سکتا ہے نا، کون؟ جو مریض ہے بعد میں بولا جب اس کے لیے روزہ رکھ سکتا ہے۔ جو مریض ہے بعد میں ٹھیک ہو جائے تو وہ روزہ رکھے؟ وہ اگر نہیں کر سکتا ہے تو پھر بعد میں ہم اس کے بدلے روزہ نہیں، کوئی کسی کے بدلے روزہ نہیں رکھے گا۔ بیمار ہے جو مر جاتا ہے، کوئی کسی کے بدلے نماز پڑھتے ہیں کیا؟ ہاں ایک قول ہے، بعض علم کہتے ہیں کہ فرض روزہ جو مر جائے اور اس کے اوپر روزہ تھا تو اس کا ولی روزہ رکھے گا، یہ ہے۔ لیکن جو مر جائے اس کے لیے ہے، اس کو موقع نہیں ملا روزہ رکھنے کا تو، لیکن ایک آدمی زندہ ہے تو اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کھانا کھلاؤ، مسکین کا حق ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ مقیم، مسلمان، عاقل، بالغ، قادر اور مقیم ہو۔ مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، سفر کی حالت میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان رمضان میں سفر کی حالت میں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اس پر روزہ کیا ہے؟ فرض نہیں ہے۔ اس کے لیے اختیار ہے کہ روزہ نہ رکھے اور رمضان کے بعد اس کی قضا کرے، ٹھیک ہے؟ اور وہ چاہے تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے، اس کی مرضی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ہے، چھوٹ ہے۔ ہم نہ یہ کہیں گے کہ نہیں تم کو روزہ رکھنا ہی ہے، تم صحت مند ہو، تندرست ہو، سفر میں ہو تو کیا ہوا، سفر تو بہت آسان ہو گیا آج کل، نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، آفر ہے، اس کی مرضی، چاہے تو روزہ رکھے، اچھی بات ہے رکھ لے تو، چاہے تو نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کرے، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں۔ بہتر کیا ہے اس کے لیے؟ روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ اگر تو رکھ سکتا ہے تو رکھنا چاہیے، بہتر نہیں رکھنا۔ اس کے لیے جس میں آسانی ہو وہ کرے، اس کے لیے جو سہولت ہو وہ کرے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر سفر میں وہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ مشقت میں پڑ جاتا ہے تو پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے نقصان ہوتا ہے، مشقت میں پڑتا ہے سفر کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ سفر اگر وہ پیدل کر رہا ہے یا کوئی پیدل ادھر کی بات نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہے کہ اگر سفر روزہ رکھنے میں مشقت ہے تو نہیں رکھنا چاہیے، مشقت نہیں ہے تو اس کو پھر روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے جس میں آسانی ہو کرے، ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے روزہ رکھو یا نہ رکھو، ٹھیک ہے؟ البتہ بعض لوگ ہوتے چاہتے ہیں کہ نہیں ہم روزہ رکھ لیں تو بہتر ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور جو ہے فضیلت ہم پالیں گے، اور سب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو آسان ہے، سب کو دیکھ کر روزہ رکھنا بعد میں مشکل ہو جائے گی تو اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے پھر۔ لیکن یہ ہے کہ اختیار ہے دونوں چیز کا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ جبر نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر میں روزہ رکھا ہے، صحابہ کرام بھی سفر میں روزہ رکھا ہے اور نہ بھی رکھا ہے، تو دونوں ہمارے لیے گنجائش ہے، چاہیں تو رکھیں چاہیں تو نہ رکھیں، اور جس میں آسانی ہو وہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے اس میں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ چھٹی چیز کیا ہے؟ عورت کے ساتھ خاص ہے، جو آپ نے کہا کہ اگر عورت پاک ہے تو روزہ فرض ہے، اگر پاکی کی حالت میں نہیں ہے عورت تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ عورت کب پاکی کی حالت میں نہیں ہوتی ہے؟ جب وہ حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو۔ حیض کس کو کہتے ہیں؟ ماہواری، جو ہر مہینے عورت کی شرمگاہ سے خون جاری ہوتا ہے نا، 3 دن 5 دن 7 دن جو بھی الگ الگ عورت کا حساب ہوتا ہے۔ تو جب تک اس حالت میں عورت رہے گی وہ روزہ نہیں رکھ سکتی اور نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، ہے نا؟ بعد میں قضا کرے گی کیا؟ نماز یا روزہ؟ روزہ بعد میں قضا کرے گی اور نماز معاف ہے۔ اسی طرح سے نفاس کی حالت میں، نفاس کس کو کہتے ہیں؟ بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، نہیں 40 دن ضروری نہیں ہے، 40 دن آخری حد ہے، بعض عورتوں کا 15-20 دن میں بھی خون آنا بند ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی بند ہو جائے اس کو روزہ رکھنا چاہیے،
یہ جہالت کی بات ہے. بعض عورتیں 40 دن تک انتظار کرتی ہیں جبکہ وہ پاک ہو گئی پہلے ہی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جب تک 40 دن پورا نہیں ہوگا پاک نہیں ہوگا. یہ غلط ہے. 15 20 دن 25 دن 30 دن میں بھی بعض عورتیں پاک ہو جاتی ہیں. تو جیسے ہی خون آنا بند ہو جائے نماز روزہ شروع کر دے گی. سمجھ گئے نا؟ 40 دن یہ ضروری نہیں ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے استحاضہ کا خون. تین قسم کا خون، ایک حیض، دوسرا نفاس، تیسرا استحاضہ. اس حالت میں روزہ نماز ہے یا نہیں؟ ہے. استحاضہ کا مطلب ہوتا ہے ایک بیماری ہوتی ہے. حیض کے جو ہے نا 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن 15 دن، ایسا تو نہیں کہ پورے مہینہ بھر آتا ہے کہ نہیں؟ یا اسی طرح نفاس کا زیادہ سے زیادہ 40 دن تک. بعض عورتوں کو بیماری ہوتی ہے خون آتا ہی رہتا ہے پورے مہینے، تو یہ بیماری ہوتی ہے، اس کا علاج ہوتا ہے. تو کیا اس حالت میں نماز روزہ کرے گی؟ کرے گی. حیض کے جو دن ہوتے ہیں اس کو گزر جانے کے بعد اور نفاس کے جو دن ہوتے ہیں اس کے گزر جانے کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو اس کو نماز روزہ کرنا پڑے گا اسی حالت میں، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ہے، حیض اور نفاس کا خون نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں ہو گئی. تو ان 6 قسم کے لوگوں پر رمضان کا روزہ فرض ہے. اب کوئی سوال رہ گیا ہو؟ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو جو فکرانہ بعض دفعہ جو کہہ دیتے ہیں میرا ادھر ادا کر دیں، موجود یہاں. ایک منٹ، وہ سب صدقہ فطر کی بات بعد میں آئے گی انشاءاللہ. ہاں، اس لیے کہ ابھی رمضان بھی نہیں آیا اور وہ تو رمضان کے آخر کی چیز ہے. انشاءاللہ ہوتے رہے گی، سب بعد میں آئے گا. اچھا، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، انشاءاللہ وہ سب بعد میں آئے گا. ابھی تھوڑا صبر کیجیے. آج کے سبق سے ریلیٹڈ سوال کیجیے. میں سوال ہے کہ انہوں نے پہلے شروع کیا. جی. پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ایک لڑکا ملا، بولتا ہے میری جب بھی آنکھ نہیں کھلتی سحری میں تو میں روزہ نہیں رکھتا. میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہ سحری کھانا فرض ہے. میں نے کہا نہیں، سحری کھانا فرض نہیں ہے. تو سحری کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے. نیت کرنا ہے ضروری، اور سحری ضروری نہیں ہے. سحری میں برکت ہے، سنت ہے، کرنا چاہیے. لیکن کسی کی نیند نہیں کھلی اور وہ سحری نہیں کر پایا لیکن اس کی نیت تھی روزہ رکھنے کی تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے. یہ بول کے کہ سحری میں نے نہیں کی تو روزہ بھی نہیں ہوگا، یہ غلط ہے. نیت ضروری ہے، سحری ضروری نہیں ہے. سحری سنت ہے، سمجھ گئے نا؟ سنت ہے، وہ تو پانی پی کر بھی رہ سکتا ہے. نہیں، اگر کوئی پانی نہ بھی پیا تو پھر بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے. نیت شرط ہے، انشاءاللہ بعد میں آئے گا. اور کوئی آدمی اگر تراویح نہیں پڑھتا اور روزے رکھتا ہے اس کے بعد تراویح پڑھنا فرض نہیں ہے، سنت ہے. ٹھیک ہے؟ اگر پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہ بھی نہیں ہوگا لیکن ثواب سے محروم ہوگا. لیکن تراویح روزہ کے لیے شرط نہیں ہے. روزہ تراویح کے لیے اور تراویح روزہ کے لیے شرط نہیں ہے، اس لیے کہ تراویح سنت ہے جبکہ روزہ فرض ہے. نہیں، گناہگار نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ہاں، سنت موقدہ بھی اگر کہیں تو سنت موقدہ مطلب جس کی تاکید آئی ہے. سنت موقدہ کا مطلب واجب نہیں، فرض نہیں ہے. ہمارا رسول تو ہمیشہ کے لیے پڑھا نا، ہمیشہ کے لیے چھوڑا ہے. ہاں، تو جو کبھی چھوڑا ہے اس کو بھی ہم لوگ چھوڑے گا تو گناہ نہیں ہوگا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا تو ہم لوگ چھوڑے گا تو ہم لوگ گناہگار نہیں ہوگا. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے. کیا ہم نہیں رکھیں گے تو گناہ ہوں گے؟ گناہ ہوگا. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اور سنت ہے ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا. نہیں رکھیں گے تو کیا گناہ ہوگا؟ وہ تو نفل ہے. نفل کس کو کہتے ہیں اور سنت کیوں کہتے ہیں؟ صرف 2 ہے عبادت، یا تو فرض ہے یا نفل ہے. عبادت کی 2 قسم ہیں، فرض اور نفل. پھر نفل میں آتا ہے سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ. ہم لوگ جوڑ کے پہلا جو 4 رکعت پڑھتا ہے نا، جو بھی فرض کے علاوہ بھی نہیں پڑھے گا ہم لوگ گناہ نہیں ہوگا. تو پھر فرض میں اور سنت میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جب سنت چھوڑنے پہ بھی گناہ ہوگا تو پھر فرض اور سنت میں، واجب اور سنت میں کیا فرق ہو جائے، کیا فرق رہے گا پھر؟ سنت زائدہ جو ہے نا وہ تو ہم لوگ نہیں پڑھے گا، ہم لوگ کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھ کو یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز ٹھیک ہے فرض پڑھ لیتا ہے اور وہ سنت نہیں پڑھتا ہے
تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ اگر ہم کہیں گے کہ وہ گناہگار ہوگا تو پھر فرض اور سنت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر ظہر کی نماز میں کتنی رکعت فرض ہے؟ 4 رکعت فرض ہے نا؟ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں اس سے پہلے جو 2 رکعت یا 4 رکعت سنت ہوتی ہے وہ بھی، اور اس کے بعد جو سنت 2 رکعت وہ بھی ضروری ہے، تو پھر فرض اور سنت کا مطلب کیا رہ گیا؟ پھر گویا کہ آپ 4 نہیں بلکہ سب کو فرض کہہ رہے ہیں۔ فجر کے 2 رکعت وہ بھی فجر کی 2 رکعت سنت، وتر اور جتنی بھی سنتیں موقعہ وہ سب پڑھنا چاہیے۔ کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے کہ ثواب ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہوگا۔ اپنے آپ کو کیوں ثواب سے محروم کریں گے؟ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کو گناہگار بھی نہیں کہہ سکتے، گناہگار کہنے کی دلیل چاہیے نا۔ بس یہ ہے کہ وہ ثواب سے محروم ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ ثواب سے محروم ہوا۔ آپ ڈیوٹی 8 گھنٹے کی کرتے ہیں، یہ ضروری ہے، نہیں کریں گے تو سیلری کٹے گی، اس پر آپ کا ایگریمنٹ ہے۔ 8 گھنٹے سے زیادہ اوور ٹائم ہے، آپ کریں گے تو پیسہ ملے گا، نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر نقصان ہے، لیکن نقصان کس کا ہے؟ جو زائد پیسہ ایکسٹرا مل رہا ہے وہ نہیں ملے گا۔ نقصان یہ نہیں کہ آپ کی بیسک سیلری میں سے کاٹا جائے گا۔ تو اسی طرح سے فرض اور سنت کا معاملہ ہے۔ فرض پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ سنت پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سنت نہ پڑھے، سنت بھی پڑھنا چاہیے، سنت روزہ نفل روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے اجر اور ثواب کی، ہے کہ نہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو محروم کریں سنت سے؟ ہمارا نقصان اس میں ہے لیکن گناہ نہیں ہوگا، اتنا فرق یاد رکھیے۔ ہاں میرا سوال ہے جی، وتر کی نماز جو ہے 3 رکعت میں پہلا رکعت اور دوسرا رکعت میں تشہد نہ پڑھ کے، 1 منٹ ہم بتا دیتے ہیں جو چیز رہ گئی ہے۔ یہ جو ہے عورت جو ہے حیض اور نفاس کی حالت میں نماز روزہ نہیں کرے گی۔ اس کی دلیل حدیث میں ہے کہ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے، اور نفاس کو اسی پر قیاس کیا جاتا ہے، نہ روزہ رکھے گی نہ نماز پڑھے گی۔ نماز تو معافی ہے اور روزہ بعد میں قضا کرے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ دلیل رہ گئی تھی اور باقی تقریباً سب ہو گیا ہے۔ بچہ پر اور پاگل پر، ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے روزہ اور نماز بھی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رفع القلم عن الثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ شریعت کا پابند نہیں ہے جب تک اس حالت میں وہ 3 لوگ، 3 قسم، کیا کون؟ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، بڑا نہ ہو جائے، اور پاگل جب تک کہ ٹھیک نہ ہو جائے، اور سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے۔ سویا ہوا، جب تک سویا ہوا ہے، نیند کی حالت میں ہے، تو وہ مکلف نہیں شریعت کا، جاگنے کے بعد وہ شریعت کا مکلف ہے۔ یہ دلیل ہوئی اس کی، ٹھیک ہے۔ کوئی جنگ حالت میں، جیسے کشمیر یا ایسے مسلمان جو کرفیو کی حد میں ہیں،